اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 11 ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ بالافک، جو بہتان باندھ کر لائے، عصبۃ منکم، تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ، تم اس کو گمان نہ کرو، شرا لکم، اپنے لیے برا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص، مکتسب من الاثم، جو اس نے کیا وہ گناہ میں سے ہے، والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص کہ جس نے اٹھایا اس میں سے بڑا حصہ، منہم، ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں جو واقعہ ذکر کیا گیا تھا، حکم جو بیان کیا گیا تھا لعان کا، اس کے ساتھ بھی ایک واقعہ متعلق ہے، اور آج کی جو آیت ہے اس کے ساتھ بھی ایک واقعہ متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نازل فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی مرد کو یا عورت کو گناہ میں مبتلا دیکھتا ہے تو پھر اس گناہ کے متعلق وہ ذکر کرتا ہے، تو اس پر وہ لازم ہے کہ وہ اپنے اس قول پر، اپنی اس بات پر 4 گواہ پیش کرے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش کرتا ہے تو زنا کرنے والا مرد اور عورت، ان پر حد زنا جاری کی جائے گی، اور اگر یہ شخص گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر اس پر حد قذف جاری ہوگی۔ اب یہاں پر پھر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں میں سے کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھے تو گھر میں تو 4 گواہ نہیں ہوتے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ حضرت ابو عمر رجلانی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم، ان کے سامنے جب یہ سوال آیا تو کہا کہ ہم تو اس وقت دونوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ مقدمہ اور یہ بات کہ وہ عدالت میں لے کر جائیں، گواہ پیش کریں، یہ تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہم تو قتل کر دیں گے فوراً ہی اس کو۔ اس طرح کی باتیں ہوئی۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک صحابی ہیں حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ یہ حقیقی طور پر واقعہ پیش آ گیا۔ وہ گھر میں آئے تو ان کی گھر والی کسی غیر مرد کے ساتھ فعل میں مبتلا تھی، تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر وہاں پر روئے، یا رسول اللہ، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ 4 گواہ ہوں، اب میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، بولوں تو حد قذف لگے، خاموش رہوں تو غیرت گوارا نہیں کرتی، آپ کوئی حکم بیان فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس معاملے میں حکم نازل فرما
تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کی اہلیہ کو بلایا، دونوں کو۔ تو ہلال بن امیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 4 بار قسمیں لی، اور ہر بار قسم لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے تھے کہ تم اللہ کی قسم اٹھا رہے ہو، خوف کھا جاؤ، اللہ کی قسم اٹھا رہے ہو، خوف کھا جاؤ۔ پھر 4 قسمیں پوری ہونے کے بعد جب 5واں جملہ ہے کہ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ وہ یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں۔ تو اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کروا کر یہ بات بتلائی کہ تم اپنے اوپر اللہ کی لعنت کی دعا کرو گے، بد دعا کرو گے، تم ابھی بھی اس کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو اس میں خاموش ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے جو دیکھا ہے میں اس کے متعلق بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کہتا ہوں۔ انہوں نے پھر قسمیں پوری کی۔ اب بات آئی ان کی بیوی پر، تو بیوی سے بھی یہی بات کہی گئی، تو اس نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ہر دفعہ قسم پر لوگ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو روک کر خدا کا خوف دلاتے، لیکن انہوں نے بھی 4 قسمیں اٹھائیں۔ اور پھر جب وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا کی بات آئی تو وہ عورت خاموش ہو گئی۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس پر اللہ کا خوف آ گیا ہے اور یہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے گی، لیکن اس نے یہ بات کہی کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلہ کو بدنام نہیں کرنا چاہتی، اور پھر اس نے یہ جملے کہہ دیے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہے، یعنی میرا شوہر سچا ہے۔ اب ادھر بھی قسمیں اٹھا دیں، ادھر بھی قسمیں اٹھا دیں، تو جیسے اللہ کا فیصلہ تھا پھر ان کے درمیان تفریق کر دی گئی، جدا کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس سے وہ خاتون حاملہ بھی ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچے کی خبر لینا جب وہ پیدا ہو کہ اس کا یعنی جو وجاہت ہے، شکل و صورت ہے، وہ کس پر جاتا ہے۔ وہ قافیہ شناس لوگ ہوتے تھے، وہ ہاتھ سے، پاؤں کی انگلیوں سے، پوروں سے، چہرے سے وہ اندازہ کیا کرتے تھے کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ تو جب وہ بچہ پیدا ہوا تو جو قافیہ شناس لوگ تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جو دوسرا شخص تھا جس کے ساتھ وہ خاتون مبتلا تھی، اس کی وجاہت، شکل و صورت، اس کا ہاتھ، پاؤں، انگلیوں کے پورے وہ اس شخص کے ساتھ ملتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم نازل نہ ہو گیا ہوتا تو میں اس خاتون کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ پیش آتا۔ تو یہ جو پچھلا واقعہ تھا، آیات تھی، تو ان کے متعلق یہ واقعہ ہے اور اس کے وہ شان نزول سے متعلق۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، ان آیات کا تعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو المصطلق کی طرف غزوہ کی غرض سے تشریف لے گئے، اور سفر میں آپ علیہ السلام قرہ نکالا کرتے تھے کہ کس کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام قرہ آیا۔ جب وہ غزوہ سے واپس آنے لگے تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، جب چلنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو قضاء حاجت پیش آئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے دور چلی گئی۔ تو طریقہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ، ان کی سواری، ان کا ہودج وہ الگ تھا، یعنی ہر ایک کا جس طرح ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب پڑاؤ یعنی جب وہ قافلہ چلتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے اس ہودج میں بیٹھ جاتی تھی، تو 4 لوگ اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے اور پھر اونٹ کو کھڑا کرتے تھے، پھر سب چل پڑتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت کم عمر بھی تھی اور میرا وزن بھی کچھ زیادہ نہ تھا، تو اس وجہ سے
جو اٹھانے والے لوگ تھے ان کو احساس نہیں ہوا، معلوم نہیں ہو سکا کہ میں موجود ہوں اس ہودج میں یا موجود نہیں ہوں۔ تو انہوں نے ہودج اٹھا کے رکھا اور اونٹ کو چلا دیا، قافلہ چلا گیا۔ تو میں جب قضائے حاجت کے لیے گئی تو میرا ہار تھا ایک، جو میں نے اپنی بہن حضرت اسماء سے لیا ہوا تھا، تو وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ تو میں اس کو تلاش کرنے لگ گئی، تو جب اس کو تلاش کرنے لگی تو وہاں دیر ہو گئی اور قافلہ چل دیا۔ جب میں واپس آئی تو دیکھا قافلہ نہیں ہے۔ کیا میں نے یہ سوچا کہ جب وہ لوگ مجھے تلاش کریں گے، دیکھیں گے، تو وہ اسی جگہ پر تلاش کرنے کے لیے آئیں گے، تو میں یہیں پر ہی بیٹھی رہتی ہوں جہاں سے قافلہ چلا تھا۔ صفوان بن معطل ایک صحابی ہے، ان کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی تھی کہ آپ جب قافلہ چل پڑے تو پیچھے کوئی بھی چیز ہو تو اس کو آپ ساتھ لے کر آئیے۔ صفوان بن معطل کے بارے میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان پر نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو پھر ان کو کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی تھی۔ بالکل جس طرح بعضوں پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، تو پھر بھلے پاس جو ہے وہ ڈھول بھی پیٹتے رہو تو پتہ نہیں چلتا۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی صورت تھی، اور بلکہ ان کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی نماز میں حاضر نہیں ہوتے؟ کہ یا رسول اللہ جب میں سوتا ہوں تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا، اذان کا یا کسی کے اٹھائے کا مجھے اندازہ نہیں ہوتا۔ اور آپ علیہ السلام نے ان کو ایک دو دفعہ متنبہ فرمایا، تو کہا یا رسول اللہ یہ ہماری خاندانی چیز ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہے کہ ہمیں جب سو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب اٹھو تو پھر پڑھ لیا کرو۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، باقیوں کے لیے خصوصیت نہیں ہے جی۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے سے پیچھے چھوڑا تھا کہ جب یہ سوئے ہوتے ہیں تو قافلہ بھلے چلتا، یعنی ان کے انتظار میں تو وہ پورا قافلہ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ان کو کہہ دیا تھا کہ جب آپ کی آنکھ کھلے تو پھر قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے آیا کرو، کوئی چیز رہ جائے تو اس کو اٹھا لیا کرو، لے آیا کرو۔ قافلہ چل دیا، یہ حضرت صفوان بن معطل سو رہے تھے۔ جب یہ اٹھے تو وہ قافلے کی جگہ پر انہوں نے، جہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا، تو انہوں نے چکر لگایا کہ کوئی چیز ہو تو میں اٹھا لوں۔ تو وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر اونگ طاری ہو گئی، تو انہوں نے پاس آ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا تھا، تو جیسے ہی انہوں نے بلند آواز سے پڑھا اور 7 پاؤں زمین پر مارے کہ میں بیدار ہو جاؤں، کہتی ہے میں نے فوراً سے اپنے اوپر چادر لے لی، تو انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور یہ ایک طرف میں ہو گئے، اور مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ میں اونٹ پر سوار ہوئی اور پھر حضرت صفوان بن معطل مجھے ساتھ لے کر قافلے تک پہنچ گئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اتنا شریف النفس آدمی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جب دوپہر کے وقت میں قافلہ اگلی جگہ پر پڑاؤ، اس نے ایک منزل پوری کر لی، اگلی جگہ پر اس نے پڑاؤ ڈالا، تو صفوان بن معطل کے ساتھ میں اس پڑاؤ قافلے میں پہنچ گئی۔ یہ واقعہ تھا، اور اس واقعہ میں جو عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کو موقع مل گیا، تو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پر تہمت لگا دی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یعنی بد زبانی کی، برے الفاظ ذکر کیے کہ یہ ہے تمہارے نبی اور یہ ہے ان کی بیوی، اور اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ یہ بات ہوئی، اور اس بات کی خبر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نہیں ہوئی۔ معاملہ، وہ بات تو وہ مردوں میں چل رہی تھی۔ قافلہ واپس آ گیا تو یہ بات لوگوں میں وہ چلتی رہی، پھیلتی رہی۔ عبداللہ بن ابی جو تھا، یہ اپنی ہر مجلس میں اس بات کا ذکر کرتا تھا اور لوگوں کو یعنی بد زبانی پر ابھارتا تھا، اور کچھ سادہ لوگ مسلمان وہ بھی ان چیزوں میں داخل وہ ملوث ہو گئے، جن میں حضرت مصطح بھی تھے، شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہ واقعہ چلتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی، لیکن میں دیکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور وہ مجھ سے بدلے ہوئے ہیں،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ توجہ جو پہلے مجھ پر ہوتی تھی وہ مجھ پر نہیں رہی۔ تو کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں مستہ صحابی جو تھے ان کی والدہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن ہے، اور یہ سارے کے سارے پورا جو گھر تھا یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کفالت میں تھا اور ان کی وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ تو جب شام کے وقت میں قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے تو مستہ کی والدہ مستہ یہ ساتھ جایا کرتی تھی، تو ان کو ٹھوکر لگی مستہ کو، تو انہوں نے کہا کہ مستہ ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ تو اچھی ماں ہے، اپنے بیٹے کو بد دعا دیتی ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں؟ کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ قضائے حاجت سے جب واپس آئے تو حضرت مستہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ واقعہ سنایا، یہ بات بتائی۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اطلاع ہوئی کہ واقعہ یہ ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر توجہ نہیں فرماتے۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں درمیان میں بیمار بھی ہو گئی، تو بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بہت خیال رکھا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ جب میں بیمار ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی خاص توجہ عنایت نہیں فرمائی۔ تو میں نے پھر رسول اللہ سے اجازت چاہی اور کہا کہ مجھے اپنی ماں کے گھر جانے دیجئے تاکہ میری ماں میری کچھ خبر گیری کر لیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ تو کہتی میں اپنی والدہ کے گھر میں آ گئی اور میں یعنی میری والدہ پھر وہ میری خبر گیری کرنے لگی۔ تو یہ واقعہ پیش آ گیا، پھر مستہ والا۔ تو اسی دوران میں یہ سارا وہ معاملہ چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ سے اس کے بارے میں رائے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو مختلف صحابہ نے مختلف آراء کا اظہار کیا، تو کسی نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ تہمت کی تصدیق نہیں کی یا اس طرح کی برائی کا ذکر نہیں کیا۔ مختلف صحابہ سے مختلف آراء مذکور ہیں، اور سب صحابہ یہی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس خاتون میں کچھ بھلائی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیکھی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عائشہ کی والدہ یہ بیٹھے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے براہ راست پوچھا کہ اگر کوئی گناہ کا ارتکاب ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اگر گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا تو تب بھی ہمیں بتلا دیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اب آپ لوگوں نے میرے بارے میں ایسی بات سن لی ہے کہ اگر میں اس کا اقرار کروں تو میں ایسے گناہ کا اقرار نہیں کر سکتی کہ جس کا میں نے ارتکاب نہیں کیا، اور اگر میں انکار کروں تو چونکہ آپ حضرات نے بات سن رکھی ہے تو میرے انکار سے آپ میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، میری بات آپ کو پسند نہیں آئے گی، تو لہٰذا میں اس اللہ پر چھوڑتی ہوں کہ جس اللہ نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اور میں صبر کرتی ہوں ابو یوسف کی طرح۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ تھا، جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ فصبر جمیل، کہ اب اللہ ہی کی طرف میری بات ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دماغ پر زور ڈالا کہ مجھے حضرت یعقوب رضی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام یاد آ جائے، تو اس غم کی وجہ سے میرے ذہن میں ان کا نام بھی نہیں آیا۔ تو میں نے حضرت یوسف کے والد کا ذکر کر دیا کہ جیسے ابو یوسف نے صبر کیا تھا، میں اس طرح صبر کرتی ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنی یعنی بانیوں میں سے کسی سے میرے بارے میں پوچھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادماؤں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس خاتون میں بھلائی کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، یہاں تک کہ خواتین میں حمنہ بنت جہش، یہ بھی حضرت عائشہ رضی یعنی جس طرح میں نے عرض کیا نا حضرت حسان اور حضرت مستہ، تو حضرت حمنہ بنت جہش بھی اسی بات میں مبتلا ہو گئی تھی، تو اس بات کو کیا کرتی تھی۔ حمنہ بنت جہش کی جو سگی بہن تھی زینب بنت جہش، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہے، اور اس حساب سے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سوکن بھی ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے بھی پوچھا کہ آپ کیا کہتی ہیں؟ تو سوکن پر الزام لگانے کا بہترین موقع بھی ہوتا ہے، بات بھی ہوتی ہے، لیکن حضرت زینب بنت جہش نے بھلائی کے علاوہ کوئی جملے اور کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے،
تو اچانک آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جیسا کہ وحی کی کیفیت آپ پر طاری ہوتی ہے، تو پھر یہ آیات نازل ہوئی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم، اور اس سے آگے کی جو آیات ہے وہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مبارکباد دی کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے اور یہ آیات بھیجی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ رونے لگی، تو حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا کہ بیٹی تو رسول اللہ کا شکر ادا کر۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نہ آپ کا شکر ادا کروں گی، نہ اپنے باپ ابو بکر کا شکر ادا کروں گی، اور نہ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کروں گی، بلکہ میں شکر ادا کروں گی اس رب کائنات کا، اس ذات کا جس نے میری برات کے لیے آیات نازل کی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات نازل کریں گے۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام ہوگا، یا آپ کو خواب میں دکھلا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ عائشہ اس گناہ سے بری ہے۔ لیکن میں اللہ کا اس شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات قرآن میں نازل کی ہے، اور قیامت تک کے لیے میری برات کا اعلان لوگوں کی زبان پر جاری رہے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک لقب مبرہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گناہ سے بری قرار دیا۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، اور اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اب تہمت لگائے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بلکہ اس سے اخذ کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ بھی جو شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بیوی پر بھی تہمت لگاتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اس سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ انصار اور مہاجر کی جو بات تھی، جھگڑا یہ چلتا ہی رہتا تھا، اگرچہ اسلام نے ہر طرح کی بات ختم کر دی تھی لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی تھوڑی بات وہ آ ہی جاتی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بات سنیے گا، فرمانے لگے کہ اگر اے ام ایوب، اگر عائشہ کی جگہ پر تو ہوتی تو کیا کرتی؟ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کہا کہ عائشہ تجھ سے زیادہ پاک باز ہے۔ کہا کہ اگر صفوان بن معطل کی جگہ پر میں ہوتا تو میں زمین میں گڑ جاتا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایسا سوچ بھی سکتا۔ تو جب تو اور میں یہ کام نہیں کر سکتے تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صفوان بن معطل مجھ سے اچھے مسلمان ہیں، وہ اس طرح کی کیسے گفتگو کر سکتے ہیں یا اس طرح کے کیسے سوچ بھی سکتے ہیں؟ اور بہت سارے یعنی اس طرح کے واقعات جو وہ ثابت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس سے بڑا بہتان تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کوئی بہتان لگائے۔ تو اس طرح کی واقعات بہت سارے اس کے ساتھ متعلق ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سوائے اس عبداللہ بن ابی منافق کے اور چند وہ سادہ لوگ مسلمان جو اس میں آ گئے تھے، ان کے کسی شخص نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی کوئی گفتگو نہیں کی۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ظرف دیکھیں کہ شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب یہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت تحفے، تحائف، انعامات دیے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ کہا مجھے سب یاد ہے، لیکن یہ شخص وہ ہے کہ جو اسلام کا تحفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا کرتا تھا، یعنی ان کا احسان مجھے یاد ہے کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جب مشرکین کے عرب شاعر جو تھے وہ حجب کیا کرتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ یہ جو مستہ ہیں اور ام مستہ جن کا میں نے ذکر کیا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد یعنی بہن ہے، اور ان کا یہ پورا جو گھرانہ ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کفالت میں تھا۔ اب جب یہ بات آئی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے
اس غصے میں آ کر ان کی کفالت روک دی، ان کو جو پیسے وہ دیا کرتے تھے، اجرت دیا کرتے تھے یا معاوضہ دیا کرتے تھے یا ان کے ساتھ جو تعاون کیا کرتے تھے، وہ تعاون روک دیا، ختم کر دی، بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی کہ کیا اہل فضل کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی مغفرت طلب کریں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ بلند آواز سے کہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مزاج وہ بلند آواز سے گفتگو کرنے کا نہیں تھا، بڑے تحمل مزاج تھے، یعنی وہ جوش اور جذبے میں نہیں آیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت سنی تو فرمایا کیوں نہیں، ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں، ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اور پھر جو وہ ان کا نان نفقہ بند کیا تھا اس کو دوبارہ سے جاری کر دیا، یعنی باوجود یہ کہ وہ بیٹی پر تہمت لگا رہے ہیں لیکن پھر وہ جو اپنا کرم ہے، ان کا جو فضل ہے، وہ اسی طریقے سے انہوں نے دوبارہ جاری کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ جو لوگ تہمت باندھ کر لائے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے۔ لا تحسبوہ شر لکم، تم اس تہمت کو اپنے بارے میں برا گمان نہ کرو، ایک مہینے کا امتحان ہے، ایک مہینے کا، لیکن لا تحسبوہ شر لکم، تم اس کو اپنے بارے میں برا گمان نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب دیکھیں کہ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی بات کر رہے ہیں، اور جب تک قرآن مجید باقی رہے گا اس وقت تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی قرآن دیتا رہے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے گناہ کمایا ہے۔ جو شخص اس میں سردار کی حیثیت سے چلا ہے تو اس کو اتنا بڑا گناہ، جس نے تھوڑی ہے، جو پیچھے پیچھے چلا ہے، جس نے جتنی گفتگو کی ہے، جس نے جتنا کلام کیا ہے، اس پر اتنا ہی گناہ ہوگا۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور اس میں سے جس شخص نے سب سے بڑا بہتان اٹھایا ہے، سب سے بڑا گناہ اٹھایا ہے، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے۔ جیسا کہ آج ہی ہم نے سورۃ منافقون میں جو نماز کے اندر جو تلاوت کی ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی منافق کا ہی، عبداللہ بن ابی کا ہی، اس میں بھی ذکر فرمایا کہ اس کے لیے تو ہمیشہ کی سزا ہے اور اللہ کا اس پر عذاب ہے۔ والذی تولیٰ کبرہ، ہاں البتہ جو شخص توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔